قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. جنگی اصول کے تحت کتاب الجہاد کی یہ 11ویں حدیث ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب کچھ جنگی اصول بیان کیے جا رہے ہیں جس میں ایک بنیادی اصل تو ہم نے پڑھا تھا کہ صاحب مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے والے شخص کو پکڑ کر قتل کر دینا چاہیے، اور ایک دوسرا اصل پڑھا تھا کہ جو بھی مسلمان کسی کافر کو جنگ میں قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے جسم پر جو بھی سامان ہو اور اس کے پاس جو بھی اسلحہ ہو، سواری ہو جو چھینی گئی ہے، وہ سب قاتل کی ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ بتایا تھا کہ خیانت اسلام میں حرام ہے، بدعہدی حرام ہے، اور خاص کر کے بدعہدی جب قائد لشکر سے ہو تو یہ اور بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کے بیہاف وہ کسی قوم سے عہد و پیمان کرتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان قائد یا امیر بدعہدی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، تو اس سے اسلام کی سمعت اور اسلام کا چہرہ داغدار ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے غادر اور خائن کی خیانت کو قیامت کے دن تشدد بام کیا جائے گا، اور اس کی بے وفائی اور غداری کا جھنڈا قیامت کے دن بلند کیا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی خیانت اور بدعہدی کا اعلان ہے۔ اب اس وقت ہمارے سامنے ایک اور بنیادی اصل یہ ہے کہ اسلام جنگ انہی سے کرتا ہے جو جنگ کرنے والے ہوں، جو مسلمانوں سے لڑ سکتے ہوں، جو مردان جنگی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کفار نابالغ ہیں، یا جو ان کی عورتیں ہیں، یا انتہائی سن رسیدہ لوگ ہیں جو انتہائی بوڑھے جھرکٹ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اسی طریقہ سے ان کی عبادت خانوں میں جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں، ان سب لوگوں سے تعرض اور ان سے چھیڑ چھاڑ اسلام جائز قرار نہیں دیتا، الا یہ کہ اگر عورتوں کی آڑ میں یا عورتوں کی آڑ لے کر مشرکین جنگ کرتے ہوں مسلمانوں کے خلاف، عورتوں کو ڈھال بناتے ہوں، اپنے بچوں کو ڈھال بناتے ہوں، یا عورتیں اپنے جنگجوؤں کی مدد کرتی ہوں، ان کی حوصلے بڑھاتی ہوں، ہتھیار ان کو بڑھا بڑھا کے دیتی ہوں، اور بوڑھا آدمی اپنے تجربے کی وجہ سے اپنے نوجوانوں کو جنگ کے گر سکھاتا ہو اور جنگ کے اوپر للکارتا ہو اور ان کی مدد کرتا ہو یا داؤ پیچ بتاتا ہو، تب پھر ایسے لوگوں کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قتل کیے جائے۔ یا اگر مشرکین جنگجوؤں تک پہنچنا بغیر ان کی عورتوں کو اور بچوں کو قتل کیے ہوئے ممکن نہ ہو تو بھی وہ قتل کیے جا سکتے ہیں۔ آج کل جو جنگ چل رہی ہے گولے بارود کی، اس میں اگر یہ تمیز مشکل ہو جائے کہ جن مشرکین پر اسلامی ممالک کی طرف سے جنگ بمباری کی جا رہی ہے، اگر وہاں عورتوں اور بچوں کی تمیز مشکل ہو تو ایسی صورت میں جنگجوؤں پر بم گرانے کی صورت میں اگر بچے اور عورتیں، بوڑھے یا ان کے عبادت خانے اگر زد میں آتے ہیں تو بھی انشاءاللہ تعالی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالارادہ بالقصد اگر عورتوں اور بچوں پر اگر ان کی کوئی شراکت جنگ میں نہ ہو تو ان کو قتل کرنا اسلام جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ اس اصل کی دلیل یہی حدیث ہے ہمارے سامنے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں
مقتول پائی گئی، اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عورتوں اور بچوں کے قتل پر آپ نے انکار فرمایا، شدید انکار اور دکھ کا اظہار کیا، کہا کہ یہ تو قتل نہیں کی جا سکتی تھی، یا یہ قتال کرنے کے لائق نہیں تھی، یا یہ قتال کر نہیں سکتی تھی، اور آپ نے بچوں کو اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ تو بنیادی طور پر اسلام میں عورتوں اور بچوں کا قتل جائز نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر جنگ مسلمان جیتتے ہیں تو یہ بچے اور یہ عورتیں وہ سب مسلمانوں کے کام آئیں گے، وہ قیدی بنا کر لائے جائیں گے، جو خمس نکالنے کے بعد، پانچواں حصہ نکالنے کے بعد مجاہدین کے درمیان قیدی بانٹ دیے جائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں ہی کا اس سے بڑا فائدہ ہے، اور ان کو قتل کرنے میں نقصان ہے۔ اور پھر یہ کہ جو قتل نہیں کر سکتا ہے مسلمانوں سے اور کسی طرح کا کر و فرد نہیں کر رہا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو سب پکڑ کے لائے گئے ہیں، ان کے مرد حضرات ان کو پکڑ لے آئے ہیں میدان کے اندر، بچے کو لے کر کے آ گئے ہیں، بوڑھوں کو لے کر کے آ گئے ہیں، اور ان کا کوئی قصور نہیں۔ لہذا اگر قصور نہ ہو یا ان کی شراکت اور مساہمت نہ ہو، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی آڑ میں اگر ان کی جنگجو قتال نہیں کر رہے ہوں یا بوڑھے ان کو داؤ پیش نہیں بتا رہے ہوں، تو پھر ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، وہ بچانا چاہیے۔ تو آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں ایک عورت کو، مشرکہ کو مقتول پایا، تو آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر انکار کیا۔ آگے ایک اور حدیث ہے، 12ویں حدیث ہے کتاب الجہاد کی، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مہاجری ہیں، انہوں نے اپنے کسی غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت جوں کی شکایت کی، وہ جو بال میں پیدا ہوتی ہے جوں اور نوچتی ہے، سر کو کھاتی ہے اور آدمی پریشان ہوتا ہے۔ عام طریقے سے بالوں میں جب گندگی ہوتی ہے، بال جب گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی دھلائی صفائی پراپرلی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر جوئیں پھیل جاتی ہیں اور وہ ملزی ہوتی، تو بہت زیادہ ان کے سروں میں جوئیں آ گئی تھی اور ان کی وجہ سے پریشانی تھی ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں اس مجبوری کے سبب کو کہا کہ ریشم کی قمیص پہن سکتے ہو۔ چنانچہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کے جسم پر ریشم کی قمیص دیکھی۔ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کتاب اللباس میں کہ ہمارے مردوں کے لیے، امت کے مردوں کے لیے ریشم کسی بھی قسم کا ہو، باریک ریشم ہو، موٹا ریشم ہو، قیمتی ریشم ہو، رخیص ریشم ہو، ریشم کی ہر قسم اور سونے کی ہر قسم حرام ہے، اور جس شکل میں بھی۔ لیکن 2-3 انگلی کے برابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلی کے برابر اشارہ کیا تھا کہ اتنا بڑا اگر ہے، پیبند کہیں لگانا ہے یا کہیں کناری اگر لگانا ہے تو مرد کے لیے جائز ہے، یا سونے وغیرہ کی ناک یا دانت وغیرہ میں کیپنگ کرنی ہے تو اس حد تک معاملہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے یہاں معلوم یہ ہوا کہ اگر جوں وغیرہ کی تکلیف ہے، یا اسی طریقے سے کسی کے بدن میں خارش ہے اور بہت زیادہ بدن کھجاتا ہے اور اس کے اندر پانی اور خون وغیرہ نکلتا ہے، جس میں سوتی کپڑے چپک جاتے ہیں اور پھر بہت تکلیف ہوتی ہے کپڑے کو اس خارشی زخم سے ہٹانے میں، تو اگر اس سے بچنے کے لیے اور تکلیف کے لیے اور جسم کو برودت اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اگر کوئی ریشم کا کپڑا پہنتا ہے، کیونکہ ریشم ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ زخموں میں چپکتا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ تو اگر جسم میں حکا ہو، کھجلی ہو، خارش ہو یا جوں وغیرہ کی تکلیف ہو تو اس کا استعمال، ریشم کا استعمال جائز ہے۔ اسی طریقے سے اہل علم نے کہا کہ اگر کفار اور مشرکین پر دھونس جمانا ہو اور اپنی قوت اور اپنے غلبے کا اظہار مقصود ہو، اور ان کو مورلی اور اسی طریقے سے مینٹلی اور آپ اس کو کہہ لیجیے سائیکولوجیکلی اگر آپ ان کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے سامنے آپ زیب و زینت کے ساتھ اگر بناؤ سنگار کر کے اگر ریشمی لباس پہن کے نکلتے ہیں، جس سے وہ معروب ہو جائے، مرعوب ہو جائے اور مسلمانوں کی عظمت اور قوت کا سکہ ان کے دلوں پر بیٹھ جائے اور وہ اپنی توہین اور اپنی کمزوری محسوس کریں، تو مشرکین کو زخم پہنچانے کے لیے اور ان کو مورلی ڈاؤن کرنے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ
جائز ہے، کیونکہ یہ مصلحت شرعیہ ہے جو ریشم کی ممانعت کے نقصان کے اوپر مقدم ہے. لیکن عام حالات میں زیب و زینت کے لیے مسلمانوں کو ریشم اور سونے سے مردوں کو منع کیا گیا ہے. اب 13ویں حدیث ہمارے سامنے ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. اس کے اندر ایک مشرکین سے حاصل ہونے والے مال، مشرکین اگر کہیں تو اس میں تمام مشرکین غیر مسلمین کی تمام قومیں اور تمام فرقے داخل ہوتے ہیں، کوئی خاص پروپر ایک جماعت نہیں. مشرک مطلب غیر موحد، جی غیر مسلمین، خواہ وہ بت پرست ہوں، خواہ وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں، جتنے بھی قسمیں ہیں غیر مسلموں کی، وہ سب ان کے اندر داخل ہیں. تو جنگ کے نتیجے میں، لڑائی کے نتیجے میں، جی، اور گھوڑے دوڑانے کے نتیجے میں، کہ ان کے درمیان گھوڑے دوڑائے ہیں، جنگیں لڑی گئی ہیں، جنگ لڑی گئی ہے، تلواریں چلی ہیں، نیزے اور برچے اچھالے گئے ہیں، تو اس کے بعد اگر مسلمان جنگ جیتتا ہے اور مال حاصل ہوتا ہے مشرکین کا، تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ سورہ انفال میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اگر جو مال غنیمت کا ملے اس کو 5 حصہ کرو، 5واں حصہ بیت المال میں آئے گا. اللہ نے اس کو اپنے رسول کو دیا اور رسول اس کو اپنے قرابت مندوں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، قرابت مندوں میں تقسیم کرے گا. اور 4 حصہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوگا، اور اس کی تھوڑی تفصیل کل آئی تھی درس میں. اور جو مال مشرکین سے بغیر لڑائی کے آ جائے، بغیر تلوار چلائے ہوئے آ جائے، بغیر گھوڑا اور اونٹ دوڑائے ہوئے آ جائے، اور وہ سرنڈر کر جائے، یا وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو جائے، یا خراج اور ٹیکس دے. وہ جزیہ وہ جو ان کی گردن پر کمانے والے کے اوپر ہوتا ہے، خراج ان کی زمینی پیداوار کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ سب جو مال ہوتا ہے وہ بیت المال کا ہوتا ہے، اس میں اسلامی لشکر کا کچھ حصہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح کا پہلا مال اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اموال بنی نذیر دیا تھا، جو یہود کا ایک قبیلہ تھا، مدینے میں آباد تھا. حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی تفصیل لائیں گے اس کی. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذر نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ اموال بنی نذیر ان مالوں میں سے ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر پلٹایا، کیونکہ بنو نذیر سے جنگ کی نوبت نہیں آئی. بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. مدینے میں 3 قبیلے آباد تھے. بنو قینقاع یہ خزرج کے حلیف تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ اوس کے حلیف تھے. جو مسلمان ہوئے تھے ہمارے اوس اور خزرج، ان کے یہ دونوں حلیف تھے. اور یہودیوں کی مکاری اور غدر اور خیانت جگ ظاہر ہے. ان سے اس کے علاوہ کوئی کسی خیر کی امید نہیں رکھ سکتے. اگر مسلمانوں کے درمیان یہ ہو تو ہمیشہ تحریش کرتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکانا چاہتے ہیں، اور دشمنوں کو ان پر حملہ کرانا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے مصالحت ان سے کی، امن کا معاہدہ کیا، اور یہ کہا کہ تم ہم سے جنگ کرو گے اور نہ ہمارے خلاف کسی کی مدد کرو، اور مدینے پر کوئی چڑھائی کرے گا تو ہم سب برابر سے اس کا دفاع کریں گے اور مدینے کا دفاع کریں گے. اور یہ ہے کہ صاحب ہم سب مدینے کے دفاع میں لڑیں گے، اور کسی کا جرم کسی کے اوپر نہیں ہوگا. یعنی حلیف نے اگر جرم کیا ہے تو ہم اس کے مجرم نہیں ہوں گے، یا ہم نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کا جرم حلیف کے اوپر نہیں ہوگا. اور دیت وغیرہ کی جہاں دینے کی بات ہوگی اور غلطی سے کوئی عمل ہو گیا ہوگا تو ہم اپنے حلیفوں کی مدد کریں گے. اس طرح کی کچھ شرطیں تھی، 10-11 بندے تھی جو معاہدے میں آئی تھی. بہرحال تو یہود نے غداری کی. جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع نے بدعہدی کی اور بہت ٹیڑھی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کی اور اکڑ دکھائی، اور انہوں نے بے حیائی کی ایک حرکت کی. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نے ایک یہودی کو قتل کیا بنو قینقاع کے، جس کے نتیجے میں یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھیر لیا اور چاہتے تھے ان کو قتل کرنا. تو اس میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین خارج ہوا اور اسے الہا ہوگے بہت ہی اصرار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا معاف کرنے پر، اور آپ نے ان کو معاف کر دیا. ان کی جلا وطنی عمل میں آ گئی.
जंग उहुद के बाद जब मुसलमान शिकस्त खा गए तो थोड़ी सी अकड़ इनके अंदर बढ़ गई। मुशरिकीन के जो अब दो कबीले आबाद थे, बनु नजीर और बनु कुरैज़ा, तो बनु नजीर का मामला ऐसे हुआ कि एक मुसलमान, इस तफसील में नहीं जाना चाहते हैं, एक मुसलमान, उसका नाम है अमर बिन उमैया दमरी, उसने बनु किलाब के दो शख्स को मुशरिक समझ करके कत्ल कर दिया था। हालांकि उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहिदा अमन का मौजूद था, लेकिन ये समझ गए कि ये दोनों मुशरिक हैं, उनको कत्ल कर। या मुमकिन है कि मुसलमान होके जा रहे हों, बहरहाल कोई भी शक्ल हो, लेकिन धोखे से उन्होंने कत्ल कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की दियत देना मंजूर कर दिया। तो अब उस दियत के लिए आप गए थे बनु नजीर के कबीले में। बनु कैनुका तो ठीक मदीने के अंदर आबाद था, एक बाजार के अंदर, और वो लोहारी सुनारी के वगैरह का काम किया करता था, बर्तन साजी का। और ये जो दोनों कबीले थे बनु नजीर और बनु कुरैज़ा के, वो मदीने के अतराफ में, दो जिहतों में। तो आप गए बनु नजीर के यहाँ और कहा कि भाई ऐसे ऐसे कत्ल अमल में आ गया है दो आदमी का, उनको दियत देनी है, इसलिए इस सिलसिले में आपकी आपसे मदद, माली मदद दरकार है। आप उनके घर के एक दीवार से टेक लगा करके बैठे हुए थे, उनकी मदद का इंतजार कर रहे थे, और यहूद एक तरफ इकट्ठे हो गए राय मशवरा करने के लिए। इसी में शैतान ने उनकी बदबख्ती को और नहुसत को मुज़य्यन कर दिया कि क्यों नहीं, बड़ा अच्छा मौका है, कोई तुम लेकर जाए और नऊजुबिल्लाह से नऊजुबिल्लाह मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर एक पत्थर की चक्की ऊपर से गिरा दे और आपका खात्मा हो जाए। और इस अमल के लिए गालिबन अमर बिन जुहाश नाम का यहूदी था, वो तैयार हुआ। हालांकि बाद यहूदियों ने, गालिबन सलाम बिन मिशकम ने मना भी किया कि नहीं, ये पैमान अहद वफा के खिलाफ है और ये गद्दारी हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद को हमारी इस प्लानिंग की खबर हो जाए, ये गदर और खयानत होगी और हमारी जलावतनी होगी, या हमको कत्ल किया जाएगा। ऐसा ना हो कि हमारा भी वही हश्र हो जो बनु कैनुका का हो। लेकिन तो बात कहाँ समझ में आने वाली थी। चुनांचे एक शख्स को भेजा, और जैसे ही उसने चाहा था कि वो चक्की गिराए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आया और उन्होंने बताया कि इसी तरह की साजिश है, आप तेजी से उठे, जैसे आप अपनी किसी अहम जरूरत के लिए उठ रहे हो, और चलते चले गए। और ये लोग इंतजार में रहे कि लौट के आवेंगे, लेकिन आप चले गए मदीने की तरफ, उठ करके चले गए, और इनकी स्कीम नाकाम रही। और उधर सहाबा किराम ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नजीर में गए थे, लौटने में ताखीर हो रही है, क्या बात है। तो कुछ सहाबा किराम भी आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल चाल दरियाफ्त करने के लिए। बहरहाल रास्ते में मुलाकात हो गई और आपने बनु नजीर की खयानत और बदअहदी का जिक्र फरमाया। चुनांचे सहाबा किराम के साथ ले लिया गया और एक जत्थे के साथ आपने बनु नजीर को घेर लिया, उनका मुहासरा किया। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था यहाँ पे, 10 दिन के अंदर मदीना खाली कर दो। और चुनांचे उन्होंने सामान पैक करना भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक उनके दरमियान आया और कहा कि नहीं नहीं, हम 2000 अफराद के साथ तुम्हारे साथ जंग करने को तैयार है, तुम हरगिज मत निकलो और बाकी रहो, देखते हैं वो क्या करते हैं। अगर वो निकालेंगे, लइन उखरी तुम लखरजन्न माअकुम वलइन कुतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अगर तुम निकाले गए तो हम भी निकल जाएंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारे साथ जंग में शरीक करेंगे। अल्लाह कहता है कि वो झूठे हैं। पूरी सूरत हश्र इसी सिलसिले में बनु नजीर के मामले में उतरी है तकरीबन। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घेर लिया, वो अकड़ गए कि नहीं निकलेंगे। जब घेर लिया, ऐसे ही कुछ 6 दिन करीब रहा, शैतान भी भागा, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक भी मजबूत भागा। अब जब बनु नजीर ने देखा कि अब कोई सूरत हाल नहीं है, अब गिर गए हैं और राशन पानी सब बंद है, अब सरेंडर करना ही एक वाहिद चारा है। उधर से वो अपने किले से नेज़े वगैरह भी फेंक रहे थे। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके किस खेत खलियानों को जलाओ, उनके बागात में आग लगाओ। कुरान लिखा मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तमुहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। दरख्तों को छोड़ो खजूर के या उनको काटो, ये सब अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला फासिकों को रुसवा करना चाहता है। इस तरीके से वो उतरे और फिर यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कहा, उन्होंने सरेंडर किया, कहा कि हम जलावतनी को तैयार है, निकलने को तैयार है। आपने कहा कि तुम तलवार हथियार छोड़ करके बाकी जो सामान चाहो अपने साथ लेकर जा सकते। खैर वो लेकर के गए, कुछ हथियार लेकिन साहब उनको हाथ लगे क्योंकि वो ले नहीं जा सकते थे। और वो जितना उनका बाग था जो बगैर लड़ाई के और बगैर जंग के मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा माले बनी नजीर जो बहुत बड़ी दौलत थी, अल्लाह ने अपने नबी को दे दी। इसको कहते हैं माले फै। माले फै जो बगैर लड़ाई के, बगैर घोड़ा दौड़ाए हुए जंग के मैदान में हासिल हो,
फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैरि वला रिकाबिन वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला बिही। तुमने घोड़े नहीं दौड़ाए, ऊंट नहीं दौड़ाए, तलवारें नहीं चलाई, और अल्लाह ताला ने वो माल अता कर दिया। माल फै, उसको माल फै कहते हैं, जो बगैर लड़ी भिड़े आए। फा यफियो फै माने रजू, रजा, रुजू के माने में। वो माल बैतुल माल को मिलता है, और बैतुल माल उस माल को मुसलमानों की मसलहतों पे पलटाता है, खर्च करता है। बहरहाल वो माल मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माल फै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हाकिम वक्त है उसके जेरे इंतजाम बैतुल माल में जाएगा, और उसमें जो मसलहत होगी वो हुक्मरान देखेगा, और जिनको देना होगा वो अपनी मर्जी से जितना चाहेगा देगा, और फिर आमतुल मुस्लिमीन के फायदे और नफा और मसलहत के लिए उस माल को खर्च करेगा। तो यही कह रहे हैं। अब जब आपने ये मंजर और ये सियाक समझ लिया, अच्छा ये जो आखिरी कबीला था बनु कुरैज़ा, वो गज़वा खंदक के बाद, क्योंकि उन्होंने गद्दारी वहां भी खियानत की थी, तो जब गज़वा खंदक में मुशरिकीन भाग खड़े हुए, तकरीबन एक आध महीने के मुहासरे के बाद नाकाम जब लौटे, तो नबी साहब में गसूल कर रहे होंगे सलमान रजी अल्लाह अन्हु के घर में, और हजरत जिब्रील आया और कहा कि आपने हथियार डाल दिया, अभी तो हमने हथियार नहीं डाला। कहा कि फिर किधर चल रहा है? कहा बनी कुरैज़ा, ये आखिरी सांप है आस्तीन का, इसको खत्म करना है। और चुनांचे वहां उनको घेरा, और फिर फैसला हजरत साद बिन मुआज के ऊपर उन्होंने लोगों ने रखा कि साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु जो फैसला कर दे वो हमें मंजूर है। और आपको मालूम है कि हजरत साद बुलाया गया, उन्होंने फैसला ये किया बगैर रियायत के, हालांकि वो हलीफ थे, दोस्त उनके, उनसे मुआहिदा था कबीला उसका, लेकिन कहा नहीं, जो भी इनके जंगजू है मर्दाने जंगी सब कत्ल कर दिए जाए, सब कत्ल कर दिए जाए, और इनकी औरतों को और इनके बच्चों को कैदी बना दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को नजद में भेज करके उनको बिछवाया, और उससे असलहा खरीदे, और तमाम जो मर्दाने जंगी थे वो सब कत्ल किए। तो इस तरीके से यहूद का दो कबीला जलावतन हुआ, कुछ शाम गया, कुछ खैबर गया। बनु नजीर के बड़े बड़े जो सरदारान थे, हुयई इब्न अख्तब और अबिल हुकैक वगैरह, वो सब सलाम इब्न अबिल हुकैक वो सब गया खैबर में, और बकिया लोग मुल्क शाम की तरफ गए। तो कुछ खैबर में आए, कुछ हुकैक। और बनु कुरैज़ा का तो अंजाम हुआ कि वो हाको खून में मिल गए, उनका वजूद खत्म हो गया, और बनु कैनुका मुल्क शाम के अज़वात वगैरह में चले गए, मुल्क शाम में। तो ये यहूदियों का इस तरीके से गोया कि सन 5 हिजरी में खात्मा हो गया जंगे खंदक के साथ। तो जंगे बदर के बाद बनु कैनुका की जलावतनी हुई, जंगे उहुद के बाद जलावतनी बनु नज़ीर की हुई, और जंगे खंदक के बाद कत्ल किया गया बनु कुरैज़ा। फिर हम पलटते हैं हदीस की तरफ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि अमवाल बनी नज़ीर, बनु नज़ीर के जो अमवाल थे वो माल फै था जो अल्लाह ने अपने रसूल को दिया। इस पर ए मुसलमानों, तुमने घोड़े नहीं दौड़ाए, ऊंट नहीं दौड़ाए, खैल घोड़े, और रिकाब माने ऊंट। वकालत रसूलिल्लाह खालिसन, ये माल अमवाल बनी नज़ीर जो माल फै है, ये और इस तरह के जितने माल बगैर लड़ाई के हासिल हो मुशरिकीन के, वो सब बैतुल माल के होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, खालिसन लिरसूलिल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल फै से, बनु नज़ीर के माल से अपने अहल अयाल के लिए 1 साल का खर्चा निकाल लेते थे, पूरे साल भर का खर्चा उसके बाद से निकाल लिया। अब बकिया जो माल रहता उससे आप घोड़े खरीदते, हथियार खरीदते। सुम्मा यजअलु मा बक़िया फिल क़ुरा'i वस्सिलाह, क़ुरा कहते हैं घोड़े को, घोड़ों की जमात से खरीदते, घोड़ों की एक तादाद, अच्छी खासी तादाद खरीदते, हथियार खरीदते, उद्दतन फी सबीलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के रास्ते में तैयारी करने के लिए, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वति व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। उन मुशरिकीन के लिए, आदाए इस्लाम के लिए कुव्वत तैयार करो, इस्तिताअत और कुव्वत तैयार करो। आपने कहा अला इन्नल कुव्वत अर्रमी, कुव्वत रमी है, फेंकना है, तीरंदाजी, लेकिन कुव्वत का मफहूम वसी है। जब जिस जमाने में जो भी जंगी असलहे हों उसकी फराहमी इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत के लिए वो मतलूब है, और ये उद्दत के अंदर है, तैयारी के अंदर है, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, ताकि तुम अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को, जो अल्लाह के दुश्मन है वो तुम्हारे भी है, ये तहयीज के लिए, मुसलमानों को मुशरिकीन के क़िताल पर उभारने के लिए, इन सरकशों को और इनकी सरकशी को खत्म करने के लिए तुम अपने दुश्मनों को, जो अल्लाह के दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन है, उनको तुम डरा सको, और उनसे अगर क़िताल और जंग की नौबत आए तो उनका सामना कर सको, और उनसे दो दो हाथ कर सको, और उनसे लोहे ले सको।
लोहा ले सको। तो बहरहाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल फे में हिस्सा करते थे, अपने रिश्तेदारों को भी देते थे माल फे में। जिनके लिए जक़ात की रकम हराम है तो आप उसको खुमुस के माल से देते थे। जी, जिजिया और फै का जो माल आया करता था, टैक्स का जो आता था, उसमें से देते थे उन लोगों को। तो ये है माल फै का हुक्म कि वो बैतुल माल का होगा, अपनी शासन के बाद बैतुल माल का। और जो जंग के नतीजे में माल आएगा वो माल गनीमत कहलाता है, जो मुजाहिदीन के दरमियान खुमुस निकालने के बाद, पांचवा हिस्सा 20% निकालने के बाद। और इसी तरीके से जो उसमें कुछ लोग हैं जिनका हिस्सा तो मुकर्रर नहीं है, लेकिन उनको ऐसे ही अतिया के तौर पर दिया जाता है। कुछ खवातीन चली गई हैं, या कुछ गुलाम चले गए हैं, या कुछ मजदूर ले जाए गए हैं जो मुसलमानों के जानवरों को चराते हैं या मुसलमानों के लश्कर का खाना बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ दादो दहेज देना है तो उनको दे देना है, तो उसका माल निकाल लेना है, पांचवा हिस्सा। उसके बाद जो माल बच जाता है वो मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम किया जाता है। तो ये आपने माल फै के मुतालिक समझा। मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दूरतन बैन रजलैनि। पूरी सूरह हश्र बनु नज़ीर के सिलसिले में। अच्छा, इससे ये भी मालूम हुआ कि एक साल की खुराक आदमी जमा कर सकता है। ये तवक्कुल अल्लाह की मुनाफी नहीं। अब हमारे यहाँ चावल की फसल, धान की फसल होती है तो धान इतना रख लेते हैं कि जो साल भर खाए। गेहूं की फसल, गंदुम की होती है, गंदुम रख लेते हैं जो साल भर हो। इसी तरीके से अगर कोई आदमी को किसी को अगर कहीं से कोई एक पैसा की फराहमी हुई, तो एक लमसम रकम उससे साल भर के खर्च के लिए अगर रख छोड़ा है तो हर्ज की बात नहीं। ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं, क्योंकि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए, अपने अहले अयाल के लिए साल भर की खुराक रख लिया, और उसके बाद जो बचता था उसको असलह की खरीदारी में और फकरा और मसाकिन के साथ अपने रिश्तेदारों को नवाजा करते थे। चलिए, जिहाद की तैयारी के अंदर ये बात ही दाखिल है कि घोड़े तैयार किए जाए, या जो इस वक्त की जो एटमी जंग चल रही है तो एटमी ताकत और तवानाई अख्तियार की जाए। जब की जो कुवत हो वो मुहैया करनी चाहिए, और ये मतलूब है जैसा कि मैंने आपके सामने सूरह तौबा की आयत पढ़ी, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, मुशरिकीन के लिए कुव्वत तैयार करो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान घुड़दौड़ कराया करते थे, ऊंटों का दौड़ कराया करते थे, ऊंटों का मुकाबला हो, घोड़ों का मुकाबला हो। अच्छा, इसी तरीका से तीर और तलवार की मशकें मस्जिदों में हफ्शा वाले किया करते थे। ये सब जिहाद की ट्रेनिंग थी। तो जिहाद की ट्रेनिंग के लिए मुसलमानों को घुड़दौड़ में शामिल करते थे, तीर अंदाजी में शरीक करते थे, इनाम मुकर्रर करते थे। या अगर कोई दो तीर अंदाज नेक मकसद के लिए तीर अंदाजी करता है और वो दोनों मुकाबला करे कि चलो जो जीतेगा वो तुम्हारा 1,000 रुपए का इनाम रखो, अगर तुम जीत गए, निशाना तुमने से लगाया, तुम ले लोगे हमारा हिस्सा, और अगर मैं जीता तो, अगरचे ये क़िमार है लेकिन मसलहत की बुनियाद पर जिहादी ट्रेनिंग है, तरबियत है, इस्लाम ने इसको जायज करार दिया। ला सबका इल्ला फी खुफ़िन और नस्ल और नबलिन और खुफ़िन और हाफिरिन और नस्ल के घुड़दौड़ में, ऊँट के दौड़ में, और नस्ल तीरंदाजी के अंदर। तो इसी तरीके से शेख इस्लाम तैमीया ने कहा कि इल्म की के मुनाफसत के अंदर भी और मुसाबका इल्मिया के अंदर भी इनाम मुकर्रर किया जा सकता है, इनाम मुकर्रर किया जा सकता है। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नहीं करना चाहिए। अब बाज़ ने कहा कि ये भी चूंकि एक तरह का इल्मी और फिक्री जिहाद है, तो इसलिए उलमा के दरमियान, तलबा के दरमियान दीनी और इल्मी मुसाबके का एहतमाम किया जा सकता है, फीस लेकर के भी। और अक्सर अहले इल्म ने कहा कि फीस नहीं लेनी चाहिए। कोई एक आदमी अपनी तरफ से अगर कोई रकम मुतय्यन मुख्तस करता है कि साहब 1 to 10 इनाम देंगे और बाकी लोगों लड़कों को तशजीई इनाम, हौसला अफजाई के लिए इनाम देंगे, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसे फीस लेकर के नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि जो गालिब आए या जो पहली पोजीशन हासिल करे वो सब की एक रकम उठा करके बड़ी सी ले जाए। बहरहाल, तो जिहाद की तैयारी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ दौड़ करवाया है, और इसमें घोड़ों की भी तदरीब होती थी, घोड़ों को भी सिखाया जाता था, और घोड़ों को भी दौड़ सिखलाई जाती थी। उसमें एक अमल होता था, उसको तजमीर कहते हैं। पहले इब्तिदा में घोड़ा जब खरीदते तो उसको खूब खिलाते, यहाँ तक कि खूब मोटा और तवाना और तंदुरुस्त हो जाता, बहुत मजबूत मोटा हो जाता। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तदरीजी तौर पर उसकी खुराक कम करते, और उसके जिस्म के अंदर जूठ वगैरह जो होता है, जो गर्म होता है, इसी तरीके से उन्हें कंबल वगैरह उसको लपेटते जिस्म के अंदर, ताकि वो पसीना पसीना हो और उसकी चर्बी पिघल करके वो बिल्कुल एकदम टाइट हो जाए, घोड़ा पतला दुबला हो जाए और एकदम टाइट हो जाए। और फिर उसको मैदान में थोड़ा थोड़ा दौड़ाओ ताकि उसकी सांस उखड़ने ना पाए जब वो दौड़े। तो इस अमल को कहते थे तजमीर।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمر گھوڑوں کے درمیان یا گھڑ سواروں کے درمیان آپ نے 5 سے 6 میل کی مسافت گھوڑ دوڑ کی رکھی تھی. اور جو غیر مزمر تھے، جو ابھی کھلا پلا کے موٹے کیے گئے تھے، ابھی مدرب نہیں تھے، ان کو سکھایا نہیں گیا تھا، جہاد کی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، ان گھوڑوں کے درمیان یا ان کے سواروں کے درمیان آپ نے مقابلہ کروایا تھا 1 میل کی دوری پر. تو یہ اصل میں جہاد کی ٹریننگ تھی، اور وہ ٹریننگ اسلامی ملکوں کے اندر فوجیوں کو اور فوجیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے، تاکہ جب ضرورت ہو تو ہمارے افراد مدرب ہوں اور وہ اپنے حکمراں کے اشارہ پر یا ان کی ندائے عام پر وہ جہاد کا حصہ بن سکے، اسلامی جہاد کا. تو بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال اجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء الى ثنية الوداع واجر ما لم يضمر من الثنية الى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من اجرا. قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع 5 اميال او 6 ومن ثنية الوداع الى مسجد بني زريق میل. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمر گھوڑے، جس کو ابھی تیار کردہ گھوڑے، سدھائے ہوئے گھوڑے کے درمیان آپ نے مقابلہ کروایا حفیہ سے لے کر سنیت الوداع تک. دونوں مقام کا نام ہے، مدینہ سے باہر حفیہ سے لے کر سنیت الوداع تک. سنیہ ٹیلا، پہاڑ کے درمیان کا ایک راستہ جس پر ٹیلا بنا ہوا ہو. ودا کہتے ہیں رخصت کو، سیاف کرنے کے لیے لوگ مدینہ سے اگر کسی کو سیاف کرنے جاتے تو سنیت الوداع تک لا کے چھوڑ دیتے، پھر وہاں سے وہ آدمی چلا جاتا. تو اس چیز کو سنیت الوداع کہتے. تو مقام حفیہ سے سنیت الوداع تک مزمر گھوڑوں کے درمیان آپ نے دوڑ لگوائی، اور غیر مزمر گھوڑوں کے درمیان سنیت الوداع سے لے کر مسجد بنی زریق تک. ابن عمر کہتے کہ میں بھی مسابقہ میں حصہ لینے والوں میں میں بھی تھا، گھوڑ دوڑ کرنے والوں میں میں بھی تھا. حفیہ سے لے کر سنیت الوداع تک کی دوری کہتے 5 یا 6 میل تھی، اور سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق تک کی دوری 1 میل تھی. جو غیر مزمر گھوڑے تھے، ظاہر ہے کہ وہ مزمر گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے مزمر کے درمیان 5-6 میل کی دوری کا دوڑ تھی، اور یہاں غیر مزمر گھوڑے کے درمیان 1 میل کی دوری تھی. تو اس طریقے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کرتے تھے، ہمیشہ گویا کہ قتال کے لیے مستعد رہتے تھے، اور ہتھیار اور مردان جنگی کو تیار رکھا کرتے. اب آئیے ایک حدیث دیکھیے، پھر اور بھی شرط ہے کہ جنگ میں جانے والے کس عمر کے لوگ ہونے چاہیے؟ بالغ ہونے چاہیے، اور قتال کے ہنر سے واقف ہونے چاہیے، جنگ کا طریقہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، ہتھیار بھی ان کا اچھا ہونا چاہیے، خود ہتھیار نہ ہو، کمزور قسم کے لوگ نہ ہو جو بالکل ان کے قدم اکھڑ جائیں اور وہ بھاگ کھڑے ہوں، اور اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں، اور غیر مسلموں کے حوصلے جو مسلمانوں کے مد مقابل جنگ میں سامنے ہیں ان کے حوصلے بڑھے. تو اس طریقے سے انٹرینڈ لوگوں کو جہاد میں نہیں لے جانا چاہیے، تاکہ وہ مسلمانوں کی لا قدر اللہ نہ کرے شکست کا باعث نہ بنے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا جنگ احد کے دن، جب آپ احد میں جا رہے تھے شوال 3 ہجری کے اندر، غالباً یہ 7 تاریخ کو جنگ ہوئی تھی. تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر پیش کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہتے ہیں کہ میں 14 سال کا بالغ نہیں ہوا تھا. فلم یجزنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں جنگ میں شریک ہوں، کیونکہ ابھی نابالغ تھے، تو نابالغ کے ساتھ جنگ میں نہیں جا رہا. وہ عورت تو علیہ یوم الخندق، لیکن جب میں خندق کے سال پیش کیا گیا آپ پر تو میں 15 سال کا ہو چکا تھا، تو مجھے اجازت. تو جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور جنگ خندق اس حدیث کی روشنی میں موسیٰ بن عقبہ سے امام بخاری نے قول نقل کیا ہے کہ 4 ہجری میں ہوئی تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میلال اسی طرف ہے. لیکن ابن اسحاق اور دوسرے اہل مغازی اور سیر نے کہا ہے کہ شوال 5 ہجری کے اندر یہ جنگ خندق کی ہوئی تھی. اور جنگ کیا تھی؟ بس بیچ میں خندق تھی، مسلمان خندق اس پر مدینے کی حفاظت میں تھے، اور مشرکین ادھر سے تیر برسا رہے. بہرحال وہ غزوہ ہی تھی، اور بہت بڑا لشکر مشرکین کا آیا تھا، جیسا کہ کل بات آئی ہے خندق
کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا. 10,000 مشرکین کا 3,000 مسلمانوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. تو کہتے ہیں کہ احد میں جب 14 سال کے تھے تو خندق یقیناً چوتھے سال ہوگی، ہجرت کے چوتھے سال، تاکہ 15 سال ہو جائے. لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ شوال 3 کے اندر ابھی 13ویں سال میں داخل ہی ہوئے تھے، اور غزوہ خندق کے موقع پر 15 سال ان کا مکمل ہو چکا تھا. اس طریقے سے کل 5 شوال ہو جائے گا. تو بہرحال یہ حدیث بالکل نص تو نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ جنگ احد سن 3 ہجری میں ہوئی ہے تو جنگ خندق سن 4 میں ہے. اس کے لیے بہت مضبوط دلیل یہ حدیث نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ توجہ کی جا سکتی ہے کہ جنگ احد میں 14 سال کا تھا. 14 سال کا یعنی 14 سال کی ابھی ابتدا میں تھا، تو پورا 14 سال ہوگا. اس کے بعد پھر 1 سال اور گزرے گا، 15 سال ہوگا. 15 سال پورا ہونے کے بعد مکمل ہو گیا تھا، 16 میں داخل ہو گئے تھے تو غزوہ خندق ہوئی. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی شوال سن 5 ہجری کا جو قول ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم. تو معلوم یہ ہوا کہ بالغ کو شریک کرنا ہے، اور علامت بلوغ معلوم ہی ہے کہ صاحب یا تو عمر 15 سال ہو جائے، یا مرد ہے تو عورت ہے تو احترام ہو جائے، یا زیر ناف بال نکل آئے، اور لڑکی ہے تو اس کے لیے ایک خاص علامت ہے حیض کا جاری ہونا. یہ علامت بلوغ ہوتا ہے. 16ویں حدیث جو حج کے اس باب میں آئی ہے، جہاد کے باب میں، وعن ہو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فی النفل للفرس سہمین وللرجل سہم واحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کی تقسیم کی، یعنی نفل سے مراد غنیمت. نفل 2 معنی میں آتا ہے، ایک تو ہے غنیمت کے معنی میں، یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے نفل کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہمارے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. جو جنگ بدر میں پہلے مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، پہلی غنیمت حاصل ہوئی تھی، تو اللہ نے وہ فیصلہ اپنے رسول پر چھوڑا. اور نفل کہتے ہیں کہ مجاہدین کو ان کا حصہ، 5واں حصہ نکالنے کے بعد بیت المال کے لیے 4 حصہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنا، اور وہ جو 5واں حصہ بیت المال کا ہے اس میں قائد لشکر یا امیر المومنین مصلحت کے اعتبار سے بہادری کے ساتھ لڑنے والے، بے جگری سے لڑنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان کو اگلی جنگ کے لیے مزید حوصلہ فراہم کرنے کے لیے اگر کچھ مال اس میں سے نفل مال زیادہ دیتا ہے، اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے، ایک وقت مسئلہ زیادہ دے دیا، ایک درہ زیادہ دے دی، ایک تلوار زیادہ دے دی، تو ایسا وہ کر سکتا ہے. بڑے مسئلہ جس کو چاہے وہ دے، اس کو اختیار، لیکن تحقیق کے مسئلہ پیش نظر ہو، اقربا پروری پیش نظر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غنیمت کی تقسیم کی، یہاں پر نفل سے مراد وہ زیادہ اضافہ نہیں، یعنی اپنے حق اور سہم سے، اپنے حصے سے اضافہ نہیں، بلکہ غنیمت کے مال میں 4 حصوں کے اندر جو آپ تقسیم کرتے تھے مجاہدین کے درمیان، 5واں حصہ نکال کر بیت المال کے لیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا 2 حصہ رکھا، اور آدمی کا یعنی گھوڑ سوار کا 1 حصہ رکھا. کل بھی بات آئی تھی کہ گھوڑ سوار کو اس طریقے سے 3 حصہ ملتا ہے، اور پیادہ جنگ کرنے والا ہو، یا اونٹ پہ جنگ کرنے والا ہو، یا گدھا اور کھچر پہ جنگ کرنے والا ہو، اس کو صرف 1 حصہ ملتا ہے. کیونکہ گھوڑے والا جب تک کا روفر کرتا ہے اور دشمن کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور اس کی صفوں میں مقتولین کی صفیں بچھا سکتا ہے، اتنا وہ پیدل والا یا اونٹ پہ کھڑا ہو کر کے جھک کر کے مارنے والا، یا گدھے اور خچر جیسے سست جانور کے اوپر جنگ کرنے والا کبھی بھی وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، یا مسلمانوں کا بھلا نہیں کر سکتا جنگ کے میدان میں جو ایک گھڑ سوار کرتا ہے. تو اس لیے پیدل اور اونٹ پر سوار یا دوسرے سواریوں پر سوار لوگوں کو 1 حصہ ملے گا. البتہ گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے کا 2 حصہ اور اس کے سوار کا 1 حصہ، 3 حصہ اس کو ملے گا، جیسا کہ ہم کل بتا چکے. وہ 17ویں حدیث ہے ہمارے پاس، حضرت عبداللہ بن عمر ہی رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة. یہ یہاں پر نفل سے مراد اضافہ ہے، بونس ہے، کہ حصہ دینے کے بعد، ان کا اپنا حصہ دینے کے بعد بھی سریہ کے اندر یا غزوے کے اندر بعض مجاہدین کو جو بڑے جمع مرد ہوتے اور بڑی ان کی خدمت ہوتی اور بڑی بہادری سے انہوں نے جنگ لڑی ہوتی، تو ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص اسپیشلی ان کو اپنے خمس کے مال میں سے جو بیت المال کا ہوتا اسپیشل دیا کرتے تھے. بقیہ عام لشکر کو وہ نہیں دیا کرتے تھے. کہتے ہیں اللہ رسول اللہ
کان ينفل بعض من يبعث في السرايا لانفسهم خاصة سوا قسم عامة الجيش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان لوگوں کو جو سرایا میں بھیجتے، سریہ کی جمع ہے، جو 400 سے 500 تک کا لشکر ہوتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، 5-10 بھی ہو سکتے ہیں سریہ کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ 400، بعض لوگوں نے کہا 500 تک کا لشکر کا جتھا ہو سکتا ہے. تو ان میں سے بعض کو آپ بونس دیتے تھے، زیادہ مال دیتے تھے، ان کے حصے سے بڑھا کر دیتے تھے. عامت المسلمین یا عامت الجیش کو جو دیتے اتنا تو اس کو دیتے ہی، جو اس کا حصہ ہوتا سرپلس اس کے اوپر آپ اضافہ کر کے بھی ان کو دیا کرتے تھے ان کی بہادری کے پیش نظر. اور آگے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کا نام ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو شخص، اس طرح سے روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہ جس شخص نے ہمارے اوپر تلوار اٹھائی، ہتھیار اٹھایا، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھایا، چاہے مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، اور یہی اہم مراد ہے، فلیس منا وہ ہمارا نہیں ہے، یعنی مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہمارا نہیں ہے. وعید کی حدیث، یہ بات معلوم ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق کہ اگر وہ مسلمان کے قتل کو حلال نہیں سمجھتا تو بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، دائرہ اسلام سے خالی. لیکن جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے کہ وعید کے نصوص کی زیادہ تشریح اور تفصیل نہیں کرنی چاہیے، اس کو اجمال ہی پر، تاکہ جو تحذیر کا پہلو ہے، تخویف کا پہلو ہے، ڈرانے اور چتانے کا جو اس میں پہلو ہے وہ باقی ہے. تو بہرحال جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا، یعنی مسلمان ہو کر کے مسلمان پر ہتھیار اٹھاتا ہے، یا مسلمانوں کا کوئی جتھا حکمراں کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے اور بغاوت کا سر بلند کرتا ہے، جیسا کہ بہت سے ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں دین کے نام پر سیاست کرنے والی جو کہ جماعتیں ہیں، جو دینی کم ہے سیاسی زیادہ ہے، ایسے لوگ ملکوں نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں اور حکومت کے خلاف چاہتے ہیں کہ سابق محاذ بنے اور حکومت کا تختہ پلٹ ہو، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروسیسن نکلتا ہے، ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، چھوٹ چھڑابے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ ظاہر ہے کہ اپنے اختیار کو، اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے فوج کا استعمال کرتی ہے. تو اس طریقے سے لاشوں کی ڈھیر لگ جاتی ہے اور اس میں بے قصور بھی مارے جاتے ہیں، اور ملک کا امن و امان بھی درہم ہوتا ہے، سارا انتظام مختل ہو جاتا ہے. تو ہرگز یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ مل کر دیکھو اپنے حکمراں سے، اگرچہ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوں، پھر بھی حدیث کے اندر بڑی تاکید ہے. باب الامارہ پڑھ کے دیکھیے مسلم میں، بخاری میں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جائے کہ عادل حکمراں ہو، دیندار ہو، صاحب عقیدہ سلیمہ ہو، رعایا پرور ہو، یہ عدل و انصاف کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کے خلاف، ایسے حکمرانوں کے خلاف وہاں کی پبلک کو، وہاں کے نوجوانوں کو ورغلانے کا کام کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دین کے نام پر، علم کے نام پر علماء ہو کر کے، جی نعوذ باللہ من ذلک. تو آپ نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے مسلمانوں کی لاٹھی کو پھاڑنا چاہتا ہو، مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنا چاہتا ہو، مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہو، مسلم ممالک کے اندر بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہو، تو ایسا آدمی ہمارا نہیں ہے، اور ایسے باغیوں کو سمجھانا چاہیے، اگر وہ بغاوت سے باز نہیں آتے ہیں تو ان کو قتل کر دینا چاہیے، پکڑ. اور انشاءاللہ تعالی کتاب الجہاد کی یہ آخری حدیث ہے ہمارے سامنے، جس کے اندر جو میں نے شروع میں بھی اس موضوع کے کتاب الجہاد کے آغاز ہی میں بات کی تھی کہ لوگ قتال اور جہاد کرتے ہیں تو ان کے بہت کئی مقاصد ہوتے ہیں، کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو داد شجاعت دینے کے لیے جنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے قبیلے کی حمیت میں جنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے وطن کی حمیت میں جنگ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا دائرہ بہت بڑھ جائے اور کئی ممالک ہمارے ملک کے زیر سایہ ہو جائیں. جی اسی طریقے سے کوئی ریاکاری کی جنگ لڑتا ہے کہ بہادری کا اس کا چرچا ہو. تو میری ساتھی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ؟ ایک آدمی شجاعت کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی قبائلی حمیت کے لیے، وطنی حمیت کے لیے لڑتا ہے. وطن کا دفاع کرنا الگ چیز ہے کہ اگر آپ کے وطن کے اوپر کوئی غیر مسلم طاقتیں یا گمراہ طاقتیں مسلمان ہو کر مسلمان نام کی ہے لیکن وہ اسلام سے خارج ہے اور وہ مسلمانوں کو تک پہنچانے کے لیے حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کی سرحدوں پر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کو ملک کو چھین رہے ہیں، تو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ واجب ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہ، کل ہم نے حدیث پڑھی. اسلامی بارڈر کی حفاظت کرنا، اسلامی ملک کے بارڈر کی حفاظت کرنا، دشمنوں سے ایک دن کی حفاظت کرنا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں سے
لیکن اگر غیر اسلامی ملک بھی ہے تو اپنے ملک کے دفاع میں اگر کوئی ہمارے ملک پہ چڑھائی کر رہا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے جان مال اور خود کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو جہاد کرنا ہوگا، اور یہ اسلامی جہاد ہوگا۔ اور اس کو آپ یہ مطلب یہ کہ فی سبیل اللہ جہاد تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے وہ کر رہا ہے، اور اگر وہ شہید ہوتا ہے، مارا جاتا ہے مخالف سمت کی طرف سے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو درجہ شہادت ملے گا۔ من قتل دون دینہ فهو شہید، من قتل دون مالہ فهو شہید، من قتل دون نفسہ فهو شہید، من قتل دون عرضہ فهو شہید۔ جو اپنی جان کی حفاظت میں، مال کی حفاظت میں، اپنی عزت کی حفاظت میں، اسی طریقے سے اس ملک کی حفاظت میں جس سے وہاں جہاں وہ رہتا ہے، یا اس جیسے مسلمان وہاں رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتا ہوا اگر وہ مارا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اللہ تعالیٰ اس کو درجہ شہادت نصیب فرمائے گا۔ لیکن مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اور مجاہد وہ ہے جو حاکم اسلامی حکمراں کے جھنڈے تلے اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جاتا ہے۔ اس لیے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی شجاعت کے لیے جنگ کرتا ہے، شجاعت کا داد وصولنے کے لیے کوئی قبیلے کی اور خاندان کی اور ملک کی حمایت میں اور حمیت میں، غیرت میں جنگ کرتا ہے، کوئی ریاکار ہے، ریاکاری اپنی بہادری کی شہرت کے لیے جنگ کرتا ہے، ان میں کا کون فی سبیل اللہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی جامع اور بڑا ہی معنی خیز جملہ استعمال کیا۔ الفاظ تو بڑے مختصر ہے لیکن بڑی جامعیت ہے معنی کے اعتبار سے۔ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے قتال صرف اس لیے کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کی شریعت غالب ہو، اللہ کا کلمہ ہی غالب رہے، فہو فی سبیل اللہ، ایسا آدمی فی سبیل اللہ ہے، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا مجاہد۔ تو یہ بڑی جامعیت ہے اس کلمے کے اندر، اور بتایا گیا کہ اس کے علاوہ جس طرح کی بھی جنگ لڑی جاتی ہے وہ جنگ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث ہے سنن وغیرہ میں کہ اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے ملک جہاں وہ رہتا ہے اور جہاں جیسے ہزاروں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اگر وہ جنگ لڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ مارا جاتا ہے تو درجہ شہادت اس کو ملے گا، لیکن وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ صرف اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہو، مسلم ملک کی جو اسلامی نظام پر قائم ہو، اسلامی حکمرانی ہو، اور اسلام کا نظام، اس کی عدلیہ کا نظام ہو، تو ایسا جہاں اسلام کا نظام رائج اور ساری ہو، ایسے ملکوں کی حفاظت کرنے والے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جو مرابطین ہیں، جو سرحدوں پر ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں، ان کو اپنی نیتیں خالص کرنی چاہیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ حیاکم اللہ وبیاکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ہمارے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح ہم لوگ آپ سے آگے بھی علم سیکھتے رہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ ولیمے کی دعوت میں ضرور جانا چاہیے، تو ہمارے یہاں جو ولیمہ ہوتا ہے اس میں وومن سیکشن سپریٹ ہونے کے باوجود بھی کچھ مرد اندر آ جاتے، اور اکثر میل ویٹرز ہوتے، اسی لیے ہم ابایا کرتے۔ ہم سے کچھ لوگ انسپائر بھی ہوئے الحمدللہ۔ تو اس طرح جہاں تھوڑی بے حیائی ہے، پردے کے ساتھ شرکت کرنا صحیح ہے یا گھر پر بیٹھنا ہوگا؟ انشاءاللہ شرکت کرنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے لوگ گھر پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر خرابی بدستور قائم رہے گی۔ تو اس لیے جائے اور ویٹر کو منع کرے، یا انتظامیہ کو جن کی دعوت ہے ان کو کہیں کہ بھائی آپ فیمیل ویٹر استعمال کریں، عورتوں کے حلقے میں ڈور تک لے جا کر کے، پردے تک لے جا کر کے سامان رکھ دیا جائے، اور عورتیں وہاں سرو کرنے کا کام کریں گی۔ تو اس طریقے سے اگر اچھے بھلے لوگ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ اصلاح کی طرف توجہ دلائے تو یہ بہتر ہے گھر میں بیٹھنے سے۔ اگر کچھ شرپسند لوگ حکومت پلٹ دیں اور ان کا غلبہ بھی ہو جائے تو ان کی اطاعت واجب ہو جائے گی کیا؟ ہو جائے گی تھا وہی میرا علیکم عبد الحبشی، اگر زبردستی امیر بنا دیا گیا، کوئی تختہ پلٹ دیا گیا اور پر وہ قابض ہو گیا اور پھر اب امن قائم ہو گیا ہے، تو پھر اب آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے تاکہ مزید خلد دے گا۔ السلام علیکم شیخنا، عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، لوگوں کو وہ لوگ بھی جنگ کی تیاری ہی کر رہے تھے؟ جی بالکل،
ظاہر ہے کہ تیر بازی، تلوار بازی، نیزہ بازی تو یہ جہادی کا تو کرتب ہے، اس لیے آپ خوب حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دونوں کم بنی ارشدہ، اے بنو ارشدہ خوب بہادری سے کھیلو، خوب کھیلو بہادری سے۔ اور حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی آپ کے پیٹ کے پیچھے سے، مرد حضرات ان کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ عورت مرد کی اوٹ سے یا پردے کی اوٹ سے اگر غیر مرد کو دیکھتی ہے اور کسی طرح کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے تو وہ دیکھ سکتی نور بھائی، آپ نے جو سوال ٹائپ کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، براہ کرم آپ ایک بار پھر سے دیکھیے۔ دوسرا سوال ہے شیخ، نکاح کے ہی سبجیکٹ سے متعلق ہے۔ اگر ایسا ہو کوئی نکاح میں بارات ہو تو کیا وہ نکاح میں جانا چاہیے یا وہ ناچ گانا بارات کے بعد جانا چاہیے؟ اس میں علماء کا ہے۔ راجح قول کیا ہے؟ بہرحال بڑات سے بڑات کا اظہار کرنا چاہیے، افضل یہ ہے کہ نہ جائے، کہ ولیمہ کی دعوت مصنون ہے، کہاں بیٹی والے کے یہاں جاتے، لیکن اگر بیٹی والا بھی مصر ہو کہ نہیں کوئی 10 20 25 آدمی آئیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری تقریم فرمائیے، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ 10 20 25 آدمی سے آئے، تو انشاءاللہ اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہی مصر ہے، ہم تو منع کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں مان رہے، تو کچھ اپنے لوگ رشتہ دار لوگ اگر مخصوص تعداد میں اگر جائے، بڑی تعداد نہ ہو، جیسے لوگ سینکڑوں میں جاتے ہیں، 200 500 1000 تک جاتے ہیں، اور پھر کھانے کا مینو پیش کرتے ہیں، ہم کو یہ چاہیے اور ہم کو وہ چاہیے، فرمائشی کھانا طلب کرتے ہیں جو بیٹی والے کی بساط کے بعد ہے، یہ ظلم ہے، یہ واللہ ظلم۔ اگر اس طرح کی بات ہو تو اس کو نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کچھ لوگوں کو انہوں نے زبردستی مدعو کیا ہے اور آپ کے جانے سے بیٹی والے بھی خوش ہوتے ہیں، بیٹے والے بھی خوش ہوتے ہیں، آپ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو آپ جائیے، لیکن کوشش کیجیے، سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ آپ اپنے قریبی 2 4 10 آدمیوں کے ساتھ جا کر دلہن کو رخصت کرا کر کے لے آئیے، تاکہ ان کی تکریم بھی رہے، اس کو بڑات کی شکل نہیں دینی چاہیے، اوائڈ کرنا بہتر۔ جی جزاک اللہ خیرن شیخ، آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ، بارک اللہ فیکم۔ حیاکم اللہ، لا